الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وقال تعالی یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقال تعالی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. محترم حاضرین، ارکان ایمان کے تحت قیامت کا، آخرت پر ایمان کا تذکرہ جاری ہے، اور ہمارے درس میں گزشتہ دو تین دروس سے بحث چل رہی ہے 10 بڑی علامات قیامت کی، جو قیامت کبریٰ کے واقع ہونے سے پہلے بالکل قریب کے زمانے میں واقع ہوں گی. ان میں سے دجال کا خروج، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ ہو چکا. نمبر 5 پر صاحب کتاب نے تذکرہ کیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ خروج الدابہ. دابہ زمین پر چرنے والے جانوروں کو، جو ہلکی اور آسان سست روی سے چلے. دبہ کا معنی ہوتا ہے آہستگی سے چلنا، جیسے سانپ چھپکلی چلتے ہیں، سانپ وغیرہ بغیر پیر کے، کوئی 2 پیر پہ 4 پیر پہ چلنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب دابہ کہلاتے ہیں. خروج الدابہ یعنی ایک جانور کا زمین سے نکلنا، یہ ایک عام معمول اور عادت کے خلاف معاملہ ہوگا. اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ایک ایسے جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جانور جو زمین سے نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آخری زمانے کی، جبکہ شر و فساد بالکل عام ہو جائے گا اور لوگوں میں نیکیاں معدوم سی ہو جائے گی. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. سورہ نمل کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 82، کہ جب ہمارا قول ثابت اور واقع ہو جائے گا. کون سا قول؟ وہ وعدہ جو عذاب الہی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور قیامت کے آنے کا وعدہ فرما رکھا ہے. جب یہ وعدہ طے ہو جائے گا، اس کا معاملہ ثابت ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، خطاب کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانور کا زمین سے نکل کر گفتگو کرنا یہ خرق عادت اور قابل تعجب بات ہے. عام معاملات میں عام طور پر یہ چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر دے رہا ہے. کچھ لوگ جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر تولنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی ہر بات ہم عقلی پیمانے پر سمجھائیں اور سمجھیں، اور جو چیز سمجھ میں آئے اسے مانیں یا منوائیں. اس چکر میں ان کے یہاں بہت سارے انحرافات پائے گئے، ایسی تعویلات جو نصوص کے خلاف جاتی ہیں. میں نے بڑی مزہ کا خیز تشریحات سنی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر اور روبوٹ نکلا ہے یہی مراد ہے، کیونکہ زمین سے نکلنے والی اشیاء اور چیزوں سے بنائی جاتی ہے. یہ چیزیں دھاتیں وغیرہ جو ہے اس سے بن رہی ہے، اور یہ بات چیت بھی کرتے ہیں. یا کچھ اور اس طرح کی آج کی مشینیں ہوں جس کو وہ دابۃ الارض سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی یہ تشریح یا تعویل انتہائی بودی اور انتہائی کمزور ہے، کسی بھی طریقے سے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. یہ زمین سے جو جانور نکلے گا اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو تفصیلات ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جناب میں کوئی شخص اگر 3 نشانیاں ایسی ہیں ان کے نکلنے سے پہلے ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. ان 3 نشانیوں میں سے کسی ایک کا ظہور جب ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی ایمان لائے، توبہ کرے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اس میں سے آگے آ رہا ہے ابھی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ایک روایت میں دجال کا ذکر ہے
اور ایک روایت میں خسف وغیرہ کا دھوئیں کا ذکر ہے، اور تیسری چیز کو جو بتایا دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا نکلنا۔ اور ایک حدیث میں بالکل صاف صاف موجود ہے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا جسے میں اب تک بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے بالکل قریب میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور صبح کے وقت، یہ ظاہر سی بات ہے سورج طلوع ہونے کا وقت صبح ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اس روایت میں چاشت کا لفظ ہے، چاشت کے وقت میں زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں موجود ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ سورج مغرب سے نکلا، جو یہ روبوٹ اور کمپیوٹر کی تشریح آپ کر رہے ہیں اور بالکل آخر کی علامتیں ہیں، یا پھر اس کے وجود پانے کے بعد سے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ ساری باتیں کھلی طور سے ایسی تعویلات کا رد کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آیت اور ارشاد دیکھیں کہ جب ان پر عذاب الہی کا قول ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ اگلا جو جملہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دابۃ الارض کیوں نکالے گا، گویا یہ ایک طریقے سے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت کا اظہار ہوگا کہ یہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس طرح جانور نکال سکتا ہے۔ قیامت کا وقوع یا پھر مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ نشانی کی طرح ہوگی، اہل ایمان کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اطمینان کا باعث ہوگی، اور کافروں کو تو اب ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن ایمان لائیں گے بھی یہ دیکھنے کے بعد تو یہ ایمان ان کا قبول نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، بعض نے کہا کہ یہ دابۃ الارض کہے گا، زمین کا سے نکلنے والا جانور یہ بات کہے گا کہ اللہ کی آیتوں پر لوگ ایمان یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ انہوں نے آگے مختصر سی وضاحت یہ کی کہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں اس دابۃ الارض کی کیفیت سے متعلق کہ وہ جانور کیسا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اس کا رنگ وغیرہ کیسا ہوگا، ایسی کوئی تفصیل صحیح احادیث میں اور قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اثر اور مقصد قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بالکل قیامت کے قریب ظہور پانے والی ایک چیز ہوگی، جس سے جو علامت ہوگی کہ اب بالکل قریب ہے قیامت کا ظہور ہونا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جانور جو نکلے گا یہ عام معمول کے خلاف واقعہ ہوگا، اور یہ لوگوں سے بات کرے گا، خطاب کرے گا۔ اس کے سلسلے میں حدیثوں میں کچھ تھوڑا موڑا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض روایتوں کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اور جو ان 10 نشانیوں کی شروعات کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات کر رہے ہو، لوگوں نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ 10 بڑی نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور اس میں سے ایک نشانی کا یہ تذکرہ کیا دابۃ الارض کا، زمین سے نکلنے والا جانور۔ بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ جانور جب نکلے گا تو یہ کچھ لوگوں کے پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ نشان کے تعلق سے کچھ تفصیلی روایتیں ہیں جن کو علامہ البانی نے ضعیف جدہ کہا ہے، اور بعض روایتیں مقبول درجے کی شواہد کے ساتھ جو پہنچتی ہیں حسن یا صحت کے درجے کو، ان میں یہ تذکرہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نشان زدہ کر دے گا، اکثر لوگوں کی پیشانی پر نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کسی سے سودا خریدے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے خریدا، تو کہا ایسا شخص جس کی پیشانی پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن پر دابۃ الارض جو ہے کافر یا مومن ہونے کا نشان لگا دیا جائے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی کہے گا کہ میں نے مومن سے خریدا، میں نے کافر سے خریدا، اور نشان دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو خطاب بھی کریں گے کہ اے مومن اور اے کافر۔ یہ مختصر سا تذکرہ جو قرآن میں اور بعض روایتوں میں، صحیح روایتوں میں جو کیا گیا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں اسرائیلی اور بناوٹی روایتوں کی بنیاد پر کہ یہ جانور ایسا ہوگا کہ اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، اس کی دم نہیں ہوگی، ہاں اس کا سینہ شیر کی طرح ہوگا، سر بیل کی طرح ہوگا،
کمر بلی کی طرح ہوگی، رنگ فلاں جانور کی طرح ہوگا، دانت فلاں جانور کی طرح ہوگا، ہاں رنگ چیتے کی طرح ہوگا، ایسی اور بھی تفصیلات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ خود باہم متعارض اور متضاد ہیں، اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہو، ہم اتنی ہی باتوں پر ایمان لائیں۔ اگلی نشانی کے طور پر جو ذکر کیا 6، 7، 8 کے طور پر بڑی نشانیاں، اور وہ ہے کہ 3 مرتبہ زمین کا دھنسایا جانا، زمین پھٹے گی اور اس میں بستیاں اور لوگ جو ہے، مکانات، دکانیں، جو بھی زمین پر موجود ہے وہ ساری چیزیں دھنس جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیچھے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نشانیوں سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی، انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تذکرہ کیا کہ 3 خسف ہوں گے، 3 مرتبہ زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک بحیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب میں، بحیرۃ العرب نہیں، جزیرۃ العرب میں، یہ 3 خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھسایا جانا بڑے پیمانے پر۔ اب اس سلسلے میں روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو بعض خسوف کا اور بھی تذکرہ ملتا ہے کہ گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دینے کے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کلن اخذنا بذنبہ، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا۔ فمنہم من خسفنا، فمنہم اس میں آگے ہے ومنہم من خسفنا، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ پہلا ہے ومنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، آگے ہے ومنہم من خسفنا، جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے واقعے کے بیان میں خود قرآن مجید کا ارشاد ہے فخسفنا بہ وبدارہ فی الارض، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اللہ کی نصیحت اور نبی کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین میں اترا کر اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چل رہا تھا۔ اس بال ازار کو تکبر اور خیالہ میں سے کہا گیا ہے، ٹخنے کے نیچے اپنے ازار کو، پیجامے کو لٹکانا، لنگی پیجامہ جو بھی ہو، اس کو تکبر کی علامت کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کو لٹکا کر ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ بخاری کی ایک قدر تفصیلی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو اس طرح بھی دھسایا جائے گا کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے یہاں زنا کاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، ناچنا گانا یہ عام ہو جائے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا، ان کا مال مویشیوں کی شکل میں ہوگا۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پہاڑوں پہ جا کے بسیرا کر لیں گے، پہاڑیوں میں جا کے رہیں گے۔ آج ہل اسٹیشن پہ جانا فخر مباحت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، ان کے نوکر چاکر ان کے مویشیوں کو صبح میں چرانے لے جائیں گے، شام میں واپس لائیں گے۔ اگر کوئی فقیر، گویا مال دولت بھی ہوگا، کوئی فقیر اور محتاج ان سے اپنی حاجت براری کے لیے ان کے پاس پہنچے گا تو یہ ٹال مٹول کرنے کے لیے اس سے کہیں گے کل آئیے، کل آنا، کل میں تمہاری بات سنوں گا، دیکھوں گا اور کچھ دے دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا، ان پر پہاڑ کو گرا دے گا، اور پھر ان میں سے جو باقی لوگ رہیں گے، جو زندہ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر کے خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ خنزیر اور بندر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ زمین میں دھسا دیا جانا، زلزلے کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس لیے قرب قیامت میں اس نشانی کا بڑے پیمانے پر ظہور ہونا کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، ایسا ہوگا کیونکہ قریب قرب قیامت میں بہت سارے لوگ انتہائی شریر اور برے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجموع الزوائد کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے جو بخاری مسلم کی روایت سے تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے،
قیامت سے پہلے دھنسائے جائیں گے بڑے پیمانے پر. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا نیک لوگ رہیں گے, اچھے لوگ رہیں گے, تب بھی یہ عذاب آئے گا اور اس عذاب میں مبتلا ہوں گے برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, جب لوگ برائیاں اور خباثت خوب زیادہ کریں گے, گناہ کے کام میں کثرت کرنے لگے. اذا اکثر الناس الخبث, اذا کثر الخبث, وہ بخاری مسلم کی الگ روایت ہے, یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے. تو جب لوگ گناہ اور خباثت کے کام بہت زیادہ کرنے لگیں اس وقت یہ دھنسا دینے کا عذاب نازل ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے. اب یہاں ایک تھوڑا سا تذکرہ یہ کر دیا جائے کہ زمین میں دھنسائے جانے والا یہ جو تذکرہ قیامت کی نشانی کے طور پہ کیا گیا, بالکل آخر کی 10 بڑی نشانیاں, یہ دجال کا خروج, مہدی کا ظہور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا اور نزول فرمانا, یہ چیزیں قیامت سے بالکل قریب کے زمانے میں ہوئی. ہم یہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین میں دھنسائے جانے کے اور زلزلے کے بہت سے واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ صاحب کتاب, میرے پاس کتاب ہے, انہوں نے ماضی میں علامہ قرطبی اور بعض دوسرے علماء کی طرف سے یہ تذکرہ کیا کہ فلاں زمانے میں مشرق کے علاقے میں, مغرب کے علاقے میں اور مختلف فلاں جگہوں پر ایسے زلزلے آئے, بڑے بڑے زلزلے آئے جہاں پوری کی پوری بستیاں زمین دوز ہو گئیں. ابھی ہم زلزلوں کا جائزہ لیں تو خود ہمارے ہندوستان میں, رشیا میں, چین میں اور مختلف علاقوں میں بڑے بڑے زلزلے آ چکے ہیں. ابھی تازہ ایران میں ایک جھٹکا آیا تھا, بہت بڑا نہیں تھا لیکن وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے. تو یہ زلزلے یا زمین کا پھٹنا اور زمین میں لوگوں کا دھنس جانا, ایسے واقعات تاریخ میں بہت سی مرتبہ ہوا. یہ واقعات عذاب کی شکل کے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی جو بھی مشیت ہو, لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. لیکن جو ان 10 بڑی نشانیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ یہ زلزلے ابھی تک واقع نہیں ہوئے ہیں. یہ زمین کا پھٹنا اور لوگوں کا اس میں دھنسنا یہ نہیں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا, بیت اللہ میں پناہ لے گا تو ایک لشکر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے گا اور مقام بیدا پر زمین پھٹے گی اور وہ دھنس جائے گا. پورا کا پورا لشکر اس میں دھنسا دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرق اور مغرب کہا, تو مشرق کون سا اور مغرب کون سا, حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے, لیکن بعض محقق علماء کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے یہ بات مدینہ میں کہی, تو مدینہ کا مشرق اور مغرب اس کو لیا جا سکتا ہے. مقام بیدا یہ عرب کا ہی علاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلے والی روایت میں نے بیان کی کہ جو کعبہ میں پناہ لے گا اور اس کے پیچھے ایک لشکر آئے گا, اس کو دھنسا دیا جائے گا, تو یہ مکہ مدینہ سے سمجھ لیجیے, مدینہ سے قریب کا ہی ایک مقام ہے, مقام بیدا, وہاں یہ زلزلہ آئے گا. تو بہرحال جو بھی ہو, مشرق اور مغرب کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وہ بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق اور مغرب کا, یا آپ جہاں مقیم ہیں وہاں سے مشرق اور مغرب کا لحاظ کیا گیا ہے. 9ویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا, یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی, ظاہر ہو جائیں گی, ہاں, تو کسی نفس کو جو اس سے پہلے, اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, جو اس نشانی کے ظہور سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, یا مسلمان تھا لیکن عمل صالح نہیں کیا تھا, اسی کو جملہ فرمایا کہ اپنے ایمان میں خیر نہیں کمایا تھا. مسلمان ہے لیکن نیکی نہیں کی, عقیدے عمل بگڑے ہوئے, خیر نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نشانی کے ظہور کے بعد جو ایمان نہیں لایا تھا اب ایمان لایا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا, اور جس نے پہلے نیکیاں نہیں کی تھی اب نیکی کی تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی, اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, متعدد احادیث صحیحہ سے, ہاں, کہ یہ جو اس آیت میں نشانی کا, پروردگار کی بعض آیت یا نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس سے مراد مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں دنیا کا جو نظام جاری ہے, سورج مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں ڈوبتا ہے, غروب ہوتا ہے. لیکن قیامت سے بالکل قبل, یہ تھوڑا سا پہلے, کچھ پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا.
اور یہ اکثر مفسرین قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر مفسرین اسی کے قائل ہیں اور یہی تشریح کرتے ہیں، جس میں سے بعض احادیث جس میں اس کا تذکرہ ہے اس میں سے وہ ایک روایت ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج اپنے مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ، پس جب سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، تو سارے کے سارے لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، ایمان لائیں گے۔ تو یہی وہ وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَذَاكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جب کہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی خیر اور نیکی کو عمل میں نہیں لایا تھا، ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ صاحب کتاب نے اتنا ذکر کیا، لیکن سورج کے مغرب سے نکلنے کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سورج ڈوبا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ذر، کیا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اور رسول جانتے ہیں بہتر۔ تو کہا سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلوع ہونے کی سفارش اجازت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے دیتا ہے اور پھر وہ حسب معمول جیسا کہ اللہ نے اسے معمور کیا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن عنقریب ایک زمانہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش کے نیچے جائے گا، سجدہ کرے گا اور پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا اور اس سے کہے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا، مطلب ڈوبنے کے بعد مغرب سے آیا ہے تو مغرب کی سمت ہی چلا جا واپس، اور پھر سورج مغرب کی طرف جائے گا اور مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اس آیت کے یا اس حدیث کے اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں، یہ بخاری مسلم کی بالکل متفق علیہ اور صحت کے اعتبار سے بالکل مضبوط روایتیں ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، استحالہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 24 گھنٹہ کہیں نہ کہیں سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، 24 گھنٹہ کہیں دن ہے کہیں رات ہے، یہاں ڈوبا تو دوسری طرف نکلا۔ ہاں، جہاں میں اہل ایمان، علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں طلوع ہونے کا سسٹم تو جاری ہے۔ اب یہ کیسے تشریح کریں، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سورج ڈوبنے کے بعد عرش کے تہہ کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں تو ہمارے ماہرین فلکیات اور دوربینوں اور آلات کے مطابق سورج اپنے مدار میں محور میں ہی گردش کر رہا ہے۔ تو یہ بہرحال ایمانی، روحانی اور معنوی باتیں ہیں۔ اس سجدہ کرنے کا یا عرش کے نیچے جانے کا کیا معنی ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کی تشریح کیا ہے یا ماوراء الطبیعیات، یہ جو سائنسی یا مادی مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، فلکیات اور اجسام سماویہ، اجرام فلکیہ کی چیزیں مختلف حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں، تو اس میں جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے اور جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں، صرف اتنا ہی دیکھ لینا یا مان لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اگر ماوراء الطبیعیات ان مظاہر سے ہٹ کر جو ہمیں نظر آتا ہے، طبعی اعتبار سے جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ان سے ہٹ کر اللہ اور رسول نے کوئی بات کہی ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے۔ سورج ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس دورانیے میں 24 گھنٹہ جو طلوع اور غروب کے سسٹم سے، نظام سے بندھا ہوا ہے قدرتی اعتبار سے، اسی دوران وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور حسب اجازت پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حیرت کی جائے، اگر اس کو عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ناکافی قسم کی جرح کی باتیں پیدا کر کے ان حدیثوں کو مجروح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، محدثین اور اصول حدیث کے مطابق یہ حدیثیں بالکل صحت کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور پختہ روایات ہیں۔ اگر اسی طرح صرف عقل میں نہ آنے کی بنیاد پر
ہم قرآن کی آیتوں ہم احادیثوں کو رد کرنے لگے تو ایسی کچھ باتیں تو پھر قرآن کی آیتوں میں بھی ہے. اگر آپ اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے یا اس کو آپ کی عقل قبول نہیں کرے گی تو کیا آپ اس کا رد کر دیں گے؟ والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں، ہاں، کہ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اور ستارے والنجم والشجر، ستارے اور درخت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان عقل پرستوں سے کہیں کہ آپ کو یہ حدیث اگر عقل میں نہیں آ رہی ہے اور آپ اس کا رد کر رہے ہیں تو یہ آیت ہمیں سمجھائیے کہ کیسے عقل میں آتی ہے کہ درخت اور ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. جیسے ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ویسے ہی سورج بھی عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے چہروں پر، منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ان سے ہم سے جو ہے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بات کریں گے اور ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف شہادت دیں گے. یہ قرآن میں 2-3 جگہ پر آیا ہے. تو کیا اس کی بات عقل میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زبان، آج ہم فزیکل انسان کی کنڈیشن دیکھیں تو آواز جب میں بول رہا ہوں تو بولنے کے آلات کیسے ہیں کہ زبان حرکت کرتی ہے، تالو میں نیچے آگے پیچھے جو ہے وہ جو ہے اس کے ٹچ اور مس ہونے سے مختلف الفاظ اور حروف کی ادائیگی اور تجوید کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. پھر آواز کی پیٹی اور گلے سے اس پر زور پڑتا ہے، معدے سے جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اس کی شکل میں ہماری آواز نکلتی ہے. اب اس ہاتھ میں کہاں منہ ہے، زبان ہے، اور اس میں کہاں سے ہوا کا دباؤ آئے گا جس سے الفاظ کے ٹکڑے نکل سکتے ہیں؟ تو یہ ہاتھ کیسے بات کرے گا، یہ پیر کیسے بات کریں گے، یہ چمڑیاں کیسے بات کرے گی؟ قرآن میں سورہ حمیم سجدہ میں اللہ نے کہا کہ ان کی چمڑیاں بھی ہم سے بات کرے گی. تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے یہ چیزیں کوئی بعید نہیں ہیں. بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا کئی مقامات پر، سورہ اسراء میں، سورہ نور میں، کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں کے چرند پرند، درخت، پتھر، نباتات، جمادات، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کی کرتی ہیں. ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب یہ عقل والے یہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان، جیسے اب یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح، یہ بہت غور سے سنیے یہ والا جواب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان حال سے، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی بنتی ہیں، ان کا وجود بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرنے والا اس کے بنانے کی قدرت رکھتا تھا، اس کا بنانے والا ہے، جس کے اندر قدرت ہے، حکمت ہے، علم ہے، طاقت ہے، تب تو بنایا. یہ اس کی تسبیح بیان کرنا ہے. یہ بعض عقل والے عقلانیین کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے اگلا جملہ کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ قرآن کا جملہ ہے. لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو، ان جمادات کی یا کائنات کی ہر چیز جو تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ان کے پاکی بیان کرنے کو، ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھتے. اب یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں کہ ان کا اپنے وجود میں زبان حال سے یہ گواہی دے رہے ہیں، تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، یہ چیز تو آپ سمجھ رہے ہیں. اب جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ قرآن کا اگلا ٹکڑا رد کر رہے ہیں. اس بات کو ماننے کے لیے آپ عقلی تشریح کر رہے ہیں، تو عقل میں بٹھانے کے لیے اگلے جملے کا آپ رد کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ میں نے مثالیں دی کہ قرآن میں بعض باتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی. ابھی جیسے دابت الارض کی بات کرنا ہے، بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص گائے پر سواری کرے گا تو گائے پلٹ کر کہے گی اس سے کہ میں سواری کے لیے، میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی. بھیڑیے سے چرواہا بچائے گا. وہ حدیث ہے کہ یوم السبع، ایک زمانہ آئے گا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، صرف درندے اور جانور رہیں گے، اور ان کی حکومت ہوگی گویا ایک طریقے سے، جو طاقتور ہوں گے. تو ایک چرواہے نے اپنی ریوڑ پر حملہ کرنے والے بھیڑیے سے بکری کو بچا لیا. وہ بھیڑیا جب بھاگا تو جاتے جاتے اس نے پلٹ کر کہا کہ آج تو تم نے مجھے بچا لیا، لیکن یوم السبع، وہ درندوں کا جو دن ہوگا، اس دن کیا کرو گے؟ جب تم
اس کو مجھ سے ہم سے بچانے کے لیے موجود نہیں رہو گے. کہا کہ اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. ابو بکر صدیق ایمان رکھتے ہیں اور عمر فاروق ایمان رکھتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں, ابو بکر بھی مانتے ہیں, عمر فاروق بھی مانتے ہیں. کئی باتیں اس میں آ گئی کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ کی طرف سے جو خبر دی گئی ہے وہ بیان کر رہے ہیں, تو میں ایمان رکھتا ہوں, سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں. اور آپ کو ابو بکر صدیق عمر فاروق پر اتنا اعتماد ہے ایمان کے اعتبار سے, یہ دونوں کی فضیلت بھی ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں بغیر ان سے پوچھے کہ میں مانتا ہوں, تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی مان رہے ہیں. لیکن اب دوسروں کی بات گارنٹی نہیں ہے. صحابہ تابعین یا اہل علم تو مانتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اس اشارے میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے یا ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کو نہ مانیں. تو گائے اور بھیڑیے کی بات کرنے کا تذکرہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے. دابۃ الارض بھی بات کرے گا. اسی طریقے سے سورج کا یہ مغرب سے نکلنا, سورج کا سجدہ کرنا اور اللہ کی اجازت سے طلوع ہونا, یہ بھی صحیح روایات اور نصوص سے ثابت ہے. بہت سی روایتوں میں یہ بھی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اب کوئی آدمی ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم وغیرہ کی کئی حدیثیں ہیں کہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی, ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے, اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. ترمذی, ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا ایک دروازہ بنایا جو 70 سال کی مسافت کا چوڑا ہے. جب سورج مغرب سے نکل جائے گا, یہ اللہ کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر, بندگان اپنے بندوں پر, کہ کوئی کتنا بھی گناہ کرے, اگر ہوش و حواس میں موت کی علامتیں سکرات کے ظاہر ہونے سے پہلے, یا اگر کوئی زندہ ہے قیامت سے قریب, تو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے, یہ دو مہلتیں. ایک چھوٹی قیامت ہے کہ ہمارے اس وقت تک ہم زندہ ہی نہ رہیں, سورج مغرب سے نکلے تو ہماری موت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے, اور کسی انسان جو موجود ہو اس کے لیے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے تک اپنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. بخاری مسلم کی کئی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ, اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو صبح میں پھیلاتا ہے, صبح میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے, اور رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ صبح کے گناہ گار جو توبہ کرتا ہے, توبہ کرنے والا ہے, وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ کو رات میں معاف کر دے. یہ سلسلہ روز جاری ہے حتی تطلع الشمس من مغربہا, یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ, ایمان لانے کا دروازہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے, اور سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ بالکل آخر کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی, فرمایا کہ 3 علامتیں جب ظاہر ہوگی تو پھر کسی کا ایمان کام نہیں کرے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. آخری 10ویں نشانی کے طور پر جس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ ہے ایک آگ. بہت بڑے پیمانے پر آگ کا ظہور ہوگا, جو ان کے بیان کے مطابق عدن, جو یمن کا ایک شہر ہے, عدن کی زمین کی گہرائیوں سے نکلے گی ایک بڑی آگ, اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کر دے گی, لوگوں کو ہاکے گی. یہ آگ چلے گی. یہاں انہوں نے ذکر کیا عدن سے, بعض روایتوں میں شام کا ذکر ہے, بعض میں مشرق کی طرف کا لفظ ہے کہ ادھر سے نکلے گی. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان حدیثوں کی تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ آگ پہلے جو نمودار ہو کے بلند ہوگی وہ یمن کے علاقے سے ہوگی, اور پھر یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی, پورے مشرق کے علاقے میں پھیل جائے گی, اور پھر یہ آگ آگے بڑھنا شروع ہوگی. جو لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے, یہ آگ ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرے گی. اگر لوگ کہیں ٹھہریں گے تو یہ بھی ٹھہر جائے گی, اور لوگ جب چلیں گے تو یہ بھی چلے گی. جیسا کہ صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا
کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، ان میں سب سے آخری اور بڑی نشانی ہوگی ایک آگ جو یمن کی جانب سے اٹھے گی، نکلے گی، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، جو لوگوں کو بھگا کر ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے آئے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ محشر کی سرزمین کون سی ہوگی؟ تو کہا شام کی سرزمین۔ اب یہاں محشر اور حشر کا لفظ ہے، اس کے لیے بعض لوگوں نے یہ بحث کی، خود یہاں صاحب کتاب نے کہا کہ جو حشر قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ اصلاً قیامت کے دن ہوگا، حشر کی زمین، اور اس کو شام کی سرزمین ہی کہا گیا ہے۔ تو ان حدیثوں میں جو ذکر کیا گیا ہے گویا اس کو حشر نہیں کہا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ حشر قرآن و حدیث میں چار اکٹھا ہونے کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے قرآن و حدیث نے۔ سب سے پہلا حشر سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں پڑھیے 28ویں پارے میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ اور اطراف مدینہ سے، خیبر وغیرہ کے علاقے سے جو جلا وطن کیا اور شام کی طرف بھیجا، یہ قرآن نے اس کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا، لأول الحشر لفظ ہے قرآن میں۔ بلکہ ان یہودیوں میں سوال بھی کیا کہ ہم کہاں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہم کہاں جائیں گے، تو آپ نے کہا حشر کی سرزمین پر، اور مراد تھا شام کی سرزمین پر۔ یہ شام جو آج شام کے نام سے ہے، موجودہ فلسطین اور اردن کے علاقے، یہ پرانے نقشے کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے پورا کا پورا شام کا ہی علاقہ تھا اور ہے۔ ہاں، انبیاء کی سرزمین، اور وہاں بیت المقدس جو ہے وہ آج فلسطین میں ہے، ہم جیسا کہ جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حشر 4 قسم کا، ایک تو وہ بنو نذیر کا نکالا جانا، یہ ایک حشر ہوا، دوسرا حشر یہ ہوگا دنیا کا، دنیا میں 2 حشر ہوں گے، ایک ہو چکا، اور یہ دوسرا حشر ہوگا قیامت سے بالکل قریب، قیامت کے بالکل قریب یہ حشر واقع ہوگا کہ ایک آگ نکلے گی، بلند ہوگی، پھیلے گی، لوگوں کو ہانکے گی اور لوگ اس سے بھاگیں گے۔ آگے آخر میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ 3 طریقے پہ لوگ بھاگیں گے، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سواری پر ہوں گے، 1 اونٹ پر 2، 1 اونٹ پر 3، 1 اونٹ پر 4، 1 اونٹ پر 10 تک لوگ سوار ہوں گے، کچھ لوگ پیدل، کچھ اور کافر اور مشرک منافق جو ہوں گے وہ سر کے بل چلیں گے، سر کے بل، دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ سر کے بل چل کے شام کے علاقے تک پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں پوچھا گیا کہ سر کے بل کیسے چلیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس ذات نے ان کو پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، وہی ذات سروں پر چلنے کی بھی طاقت دے گا، اور وہ زمین کے نشیب و فراز ٹیلوں سے، حدیث میں ہے کہ ٹیلوں اور کانٹوں وغیرہ سے بچتے ہوئے گزر کر شام کی سرزمین تک پہنچیں گے۔ دیکھیے اس حدیث میں اس حشر کا جو تذکرہ ہے اس میں ٹیلوں اور کانٹے جھاڑیوں کا تذکرہ ہے، جبکہ قیامت کا جو حشر ہوگا، پہلا حشر سور پھونکنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھ کے آئیں گے تو وہاں یہ ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، ہاں، اور اس وقت کی زمین بالکل مسطح، ہموار اور چکنی ہوگی، وہاں کوئی نشیب و فراز یا کانٹے جھاڑیاں، ٹیلے، پہاڑیاں نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کا معاملہ جو حشر کا ہوگا وہ بڑا، جس کا عام طور سے ہم لوگ میدان محشر اور حشر کا ذکر کرتے ہیں، وہ قیامت کا وہ حشر ہے۔ تو یہ 2 زمین کا، قیامت کا وہ سور پھونکے جانے کے بعد جو حساب کتاب کے لیے اکٹھا ہوں گے وہ، اور تیسرا ایک حشر، یہ سب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ ہاں، تیسرا ایک حشر ہوگا کہ حساب و کتاب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو یہ آخری نشانی جو ہوگی بالکل آخر کی کہ یہ آگ ہے جو مشرق کی جانب سے، شام سے نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی، وہ کیا ہے، یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی شام کی طرف لائے گی۔ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حشر آخرت میں ہوگا، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ والا حشر، انہوں نے بھی وہی بات کہی، یہ والا جس حشر کا تذکرہ اس حدیث میں بطور علامت قیامت کے کیا گیا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوگا، اور اسی پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ یہ والا حشر دنیا میں ہوگا اور قیامت والا حشر الگ ہوگا۔ حشر کی کیفیت کے سلسلے میں جو آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی شام کی طرف ہانک کر، اس کے سلسلے میں بعض حدیثیں آئی ہیں، جس میں سے انہوں نے صرف ایک روایت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق، کہ لوگ 3 طریقوں سے، 3 طریقے سے جو ہے
وہ جمع کیے جائیں گے 3 راستوں سے، راغبین راہبین، رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، یعنی کچھ شوق سے رہیں گے اور کچھ خوف سے رہیں گے۔ مومنین کے اندر شوق ہوگا، کفار و مشرکین کے اندر خوف ہوگا۔ ہاں، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، 2 ایک اونٹ پر ہوں گے، 3 ایک اونٹ پر ہوں گے، 4 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، وَعَشْرَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ یہ ایک شکل۔ وَيُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ آگ جو ہے ہانکے گی۔ ہاں، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، یہاں انہوں نے وہ تفصیل بیان نہیں کی، دوسری حدیثوں میں تفصیل ہے جو میں نے ابھی ذکر کی کہ کچھ پیدل ہوں گے اور کچھ منہ کے بل، سر کے بل ہانکے جائیں گے یا وہاں پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، یہ قیام کریں گے۔ قَالَ يَقِيلُ، قیل اللہ کرنا ہم جو بولتے ہیں، ٹھہرنا، اقامت کرنا، ان کے ساتھ وہ جہاں دن میں نکلیں گے، جہاں دین کریں گے وہاں ان کے ساتھ دین کرے گی۔ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، اور جہاں وہ رات گزاریں گے یا رات کریں گے وہیں یہ آگ بھی رات کے لیے ٹھہر جائے گی۔ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، اور جہاں وہ صبح کریں گے وہاں ان کے لیے وہاں وہ آگ بھی صبح کرے گی۔ تقیلو کا معنی آرام کرنا کیجیے، کہ جہاں یہ لوگ آرام کریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی، رک جائے گی، آرام کرے گی۔ جیسے جیسے یہ رکیں گے وہ رکے گی، یہ چلیں گے وہ چلے گی، اور چلنے کے بعد اگر کوئی رکتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو یہ آگ اسے ختم کر دے گی۔ وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا، اور وہ جہاں وہ شام کریں گے وہیں وہ آگ بھی شام کرے گی۔ یہ بالکل آخر کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس نشانی کا بھی انطباق، جو ماضی میں یمن کے کچھ علاقوں سے میں ایک بڑی آگ نکلی تھی، یا مدینہ میں ایک آگ لگی حرہ کے مقام پر، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ حدیث میں ایک آگ کا اور ذکر ہے، وہ آگ نکل چکی ہے، وہ چھوٹی علامتوں میں سے ہے، وہ واقع ہو چکی ہے، لیکن یہ اخیر کی بعض 10 بڑی علامتوں میں سے یہ بڑی آگ ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کو شام کے مقام پر اکٹھا کر دے گی۔ یہ ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل آخر میں قرب قیامت کے وقت واقع ہوگی، اور دجال کے خروج کے بعد کا یہ معاملہ ہوگا۔ ہاں، دجال کے خروج کے بعد کا یہ معاملہ ہوگا۔ دجال کا خروج اور یہ سب چیزیں جو ترتیب حدیثوں میں ظاہر کی گئی ہے، ہاں، اس وقت کے بعد جو ہے یہ، یعنی اس دوران ایک آخر کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے آخر زمانے میں ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی شخص ظہور پذیر ہوگا۔ صحیح بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں الگ الگ تفصیل کے ساتھ ہے کہ چھوٹی پنڈلیوں والا جو کعبہ پر حملہ کر کے بیت الحرام پر جو ہے قبضہ کر لے گا، غلبہ حاصل کر لے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے منہدم کر دے گا، کعبہ کو منہدم کر دے گا، کہ بالکل آخر تو کعبہ اس کو ویران ہو جائے گا گویا اس وقت۔ ہاں، اور آخر وقت میں جب ہوا چلے گی، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا یاجوج ماجوج کے بعد میں، کہ تو سارے مومنین انتقال کر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے دجال کے خروج کے بعد، دجال کو مارنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے حج عمرہ نہیں کیا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ ہاں، تو یہ آخر کی نشانیوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے مومنین کا بالکل آخر میں ختم ہو جانا، اور جو بدترین لوگ ہوں گے، قیامت قائم جب ہوگی تو دنیا میں صرف بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت ہوگی کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا۔ یہاں انہوں نے 10ویں علامت کو ختم کیا، لیکن مجھے ذرا سا ایک تعجب تھا، ہو سکتا ہے کہ اگر غور سے کسی نے سنا ہو تو اسے بھی اس بات کا یہ سوال اٹھے کہ انہوں نے جو شروع میں حدیثوں کا تذکرہ کیا تھا کہ 10 بڑی علامتیں آئیں گی، اس حدیث میں سب سے پہلے جس علامت کا ذکر ہے وہ دخان ہے، دھوئیں کا نکلنا، اور اس میں مہدی کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں جو انہوں نے ذکر کی۔ تو مہدی کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا لیکن دخان کا تذکرہ نہیں کیا۔ سرسری طور سے میں نے دخان کا اس میں تھوڑا یاد دہانی کے طور پر لکھ لیا کہ دخان یعنی دھواں، انتہائی یعنی بڑے پیمانے پر دنیا کے لوگوں پر ایک بڑا دھواں چھا جائے گا۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تم اس دن کے منتظر رہو جس دن آسمان ایک بہت کھلے ہوئے اور بڑے دھوئیں کو لے آئے گا۔ اللہ نے اس دھوئیں کی کیفیت بیان فرمائی، سورہ دخان کی قرآن کی آیت ہے یہ، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا، تمام لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے جو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں دخان کا تذکرہ ہے، حضرت ابن عباس
کئی صحابہ، کئی تابعین، بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ دخان کی اس آیت میں جس دھوئیں کا تذکرہ ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض صحابہ اور بعض تابعین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس دخان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ قیامت کی علامت والا دخان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ اور قریش مکہ کی سرکشی دیکھی، بغاوت دیکھی، شرارتیں اور ان کی بہت زیادہ ایذا رسانیاں بڑھ گئیں، حد سے بڑھ گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری وغیرہ میں ہے، کہ ان کو بد دعا دی کہ اے اللہ تو ان پر ویسے ہی قحط سالی 7 سال کی نافذ کر جیسے کسنی یوسف علیہ السلام کے قحط سالی کے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط واقع ہوا تھا 7 سال کا، اور آپ نے اس کو مینیج کیا تھا جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، تو آپ نے یہ بد دعا دی۔ اب قحط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور اہل مکہ پر قحط طاری ہو گیا، اور انتہائی شدید قسم کے قحط میں وہ بھوک پیاس سے جوجھنے لگے، یہاں تک کہ ہڈیاں، چمڑے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، ایسی چیزیں، گندی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس بھوک کی حالت میں ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس بھوک کی حالت میں، اور یہ صحیح حدیث میں ہے، ایسی ہوتی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ تب لوگوں نے ابو سفیان کو بھیجا جو اس وقت کفار کے ایک سردار تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور یہ آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہی ہیں جو اس قدر شدید مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ تب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی یہی آیت پڑھی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے۔ اب وہ دھواں مراد لیا جائے یا نہ لیا جائے، اہل علم کا اور صحیح اور راجح بات یہی سمجھ میں آتی ہے، اور حدیثوں سے جو قوت حاصل ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بڑے پیمانے پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اور ایک بات غور کیجئے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا تخیل تھا، بھوک اور کمزوری کی شدت سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان پر بادل اور دھواں چھایا ہوا ہے، بالکل دھواں ہو گیا ہے، یہ حقیقی دھواں نہیں ہوگا، ان کو نہیں تھا، بلکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ دھواں ہوگا۔ جبکہ قرب قیامت میں جس علامت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بڑے پیمانے پر آسمان میں دھوئیں کا چھا جانا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ عذاب علیم ہے، یہ سب لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ قیامت کی بعض نشانیوں کا تذکرہ ہوا، اور اس میں صاحب کتاب کے مطابق ہم نے آخری 10 بڑی نشانیوں پر قدر تفصیل سے گفتگو کی۔ یہیں ان نشانیوں کی بحث ختم ہوتی ہے۔ اگلے باب میں فصل ثالث میں یوم آخرت پر ایمان کے باب میں تیسری چیز انہوں نے جو ذکر کی فصل ثالث میں قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ سے مراد موت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں موت سے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے، موت سے متعلق جو قرآن و حدیث نے بیان دیے، اور پھر اس میں عذاب قبر، ثواب قبر اور اس سے متعلقہ بعض بحثیں آئیں گی۔ موت کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کہ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے، نفس اور روح میں کیا تعلق ہے، یا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، اس کی مختصر بحثیں کی ہیں۔ یہ اس لیے بھی کی ہیں کہ اس سلسلے میں بھی بعض لوگ جو ہے عقلی بنیاد پر کچھ ایسی تعویلات اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے حقیقت میں، جس کے نتیجے میں قرآن احادیث صحیحہ سے ثابتہ ہمارے عقیدے کی بعض باتوں پر ضرب پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔